اب ایسا کیا ہوا جو بھارت کو امریکی کردار کو تسلیم کرنا بلکہ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کو بھی ماننا پڑا؟ بھارتی بیانات ایک منظم خارجہ پالیسی کی غمازی یا سفارتی تنہائی اور داخلی دباؤ کا اظہار ہے؟ خود کو وشو گرو کہنے والے نریندر مودی بھی اب تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کی نظر میں بھارتی حکومت کا داخلی سیاست میں قوم پرست جذبات کو ابھارنے کا ایک پرانا حربہ بن چکا۔ اس سب پر گفتگو کریں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، VLC پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں میمونہ لطیف چیمہ۔ ناظرین، انڈین وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کوارڈ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے معروف امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ 22 اپریل کو ہونے والا پہلگام حملہ ایک اہم موڑ تھا، جس کے بعد انڈیا میں یہ جذبات ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے ایک بار ہم جے شنکر کی گفتگو کا وہ حصہ سنتے ہیں کہ انہوں نے دراصل کیا کہا۔ Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were. بھارتی وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ 9 مئی کی رات جب امریکی نائب صدر JD وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا تو اس وقت وہ اس کمرے میں ہی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ اس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اندیا دیا کہ انڈیا بھی جواب دے گا۔ ناظرین، دیکھنے اور سننے میں تو شاید یہ معمول کا بیان ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے جیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا تسلسل بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کروانے کا کریڈٹ متعدد مرتبہ لیتے رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد پاکستانی حکام کے بیانات بھی ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اب انڈیا کی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دنیا کے سامنے بہت مضبوط دکھانے کی ایک کوشش ہے۔ حالانکہ پاک بھارت تنازع کے دوران بھارتی حکومت امریکی صدر کے اس بیان کو مسلسل مسترد کرتی رہی ہے، اور بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے تو امریکی کردار کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی کو مکمل طور پر دو طرفہ کوشش قرار دیا تھا۔ اس انکار کے بعد ابتدائی بیان میں بھارتی وزارت خارجہ نے بھی امریکی کردار کو غالباً تشویش ظاہر کرنے اور رابطے تک محدود بنایا، لیکن اب ایسا کیا ہوا جو بھارت کو واضح طور پر امریکی کردار کو تسلیم کرنے بلکہ پاکستان کے جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کو بھی ماننا پڑ رہا ہے؟ اس پر مزید کچھ بات کرنے سے پہلے بھارت کے معروف صحافتی ادارے کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ External Affairs Minister brazenly claiming they'd already identified the murderers of Pahalgam terror attack. That's not just false, it's a blatant lie. انڈین ایکسپریس رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پاکستان کے خلاف موقف اپناتے ہوئے یہ تو واضح کیا ہے کہ بھارت اب دہشت گردوں اور ان کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرے گا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ بیانات ایک منظم خارجہ پالیسی کی غمازی کرتے ہیں یا بھارت کے سفارتی تنہائی اور داخلی دباؤ کا اظہار ہے؟ کیونکہ جے شنکر کے حالیہ بیانات ایک خاص وقت پر سامنے آ رہے ہیں جب بھارت کو آپریشن سندور کے نتائج پر اندرونی اور بیرونی طور پر شدید تنقید اور سوالات کا سامنا ہے۔ علاقائی اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے چیلنجز جنہیں خود کو وشو گرو کہنے والے نریندر مودی اب تک سمجھنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ ان چیلنجز کے دوران بھارتی حکومت کے جانب سے اس نوعیت کے جارحانہ ڈپلومیٹک ڈائیورژن بیانات ایک طور پر لیے جا سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم مودی کی حکومت بھارتی جنتا کو یہ بتانے میں مکمل ناکام ہے کہ 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی والے علاقے کشمیر میں سب سے سخت سیکیورٹی زون تسلیم کیے جانے والے علاقے پہلگام میں یہ حملہ کیسے ہوا اور اس کو انجام دینے والے یا ان کے سہولت کار کون ہیں۔ جہاں تک مودی بھگتوں کی بات ہے تو شاید وہ اس جھوٹے بیانیے کو تسلیم کر لے، مگر عام بھارتی ان تمام سوالات کے جواب چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس تمام تنازع کا آغاز ہوا۔ جے شنکر نے اپنی گفتگو میں یہ بھی دہرایا کہ بھارت ان ریاستوں کے درمیان فرق نہیں کرے گا جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہیں۔
تاہم یہ بیانیہ بھی اب دنیا کی نظر میں بھارتی حکومت کا داخلی سیاست میں قوم پرست جذبات کو ابھارنے کا ایک پرانا حربہ بن گیا ہے اور بری طرح پٹ چکا ہے۔ پھر یہ بھی اب بین الاقوامی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ جب بھی بھارتی حکومت کو داخلی سطح پر سیاسی دباؤ یا اقتصادی ناکامیوں کا سامنا ہوگا تو پاکستان مخالف بیانیے کے سیاسی آلہ کو ایک قابل بھروسہ طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بھارتی حکومت کے اس دعوے کو ہی دیکھ لیجئے کہ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان میں مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، تاہم پاکستانی شہری علاقوں میں مساجد اور خالی عمارتوں پر گرائے جانے والے میزائلوں کے بعد بھارت کے اس دعوے کی غیر شفافیت اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے کسی بھی مرحلے میں ملوث ہونے کے الزام کے حوالے سے ثبوتوں کے فقدان کو اجاگر کرتی ہے۔ اس لیے بھارتی حملے کے بعد نہ تو کوئی بین الاقوامی تائید سامنے آ سکی اور نہ ہی بھارت کے ان دعووں کو عالمی سطح پر سنجیدگی سے لیا گیا۔ جے شنکر نے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات پر زور دیا اور گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے درمیان پل بننے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بھارت کی غیر متوازن پالیسی جیسے روس یوکرین جنگ پر مبہم موقف سمیت مغربی ممالک خصوصاً کینیڈا اور امریکہ میں خفیہ اداروں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنے جیسے الزامات امریکہ سمیت مغربی ممالک کو بھی تشویش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس دوہری حکمت عملی سے بھارت کی عالمی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ بات تو ساری بین الاقوامی برادری تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان پر الزامات عائد کرنا اب بھارت کی خارجہ پالیسی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ اس لیے یہ طرز عمل نہ صرف بھارت کو خطے میں مزید تنہا کر رہا ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی اس کی پوزیشن کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ یوں دنیا یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بیانات محض وقتی سیاسی فائدے کے لیے جاری کیے گئے ہیں یا بھارت کی مستقل پالیسی کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ بیانات محض بھارت کی اس وقت کی داخلی مایوسی، شائننگ انڈیا کے پردے میں چھپی معاشی کمزوری اور ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ تنازعات میں گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ملنے والی علاقائی ناکامیوں کا رد عمل ہے، جنہیں بھارت ایک جارحانہ سفارتی پیکج کے ذریعے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کوارڈ ممالک وزراء خارجہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ کو دیکھ کر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شریک ممالک بحیرہ چین اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال کے بارے میں شدید فکر مند ہے اور وہ امریکہ کی سربراہی میں کسی بھی یک طرفہ اقدامات کی اپنی مضبوط مخالفت کو دہرا رہے ہیں اور اعلامیہ میں شامل خطرناک اور اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں اپنی سنگین خدشات کا اظہار دراصل چین کی علاقائی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے، جبکہ آف شور وسائل کی ترقی میں مداخلت، نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادیوں کی بار بار رکاوٹ اور فوجی طیارے اور کوسٹ گارڈ اور سمندری ملیشیا کی جہازوں کی خطرناک تدبیریں خاص طور پر بحیرہ جنوبی چین میں پانی کی توپوں اور مسدود کارروائیوں کا غیر محفوظ استعمال کرنا واضح طور پر ان چینی اقدامات کو خطے میں امن اور استحکام کو خطرے سے تشبیہ دینا اور خاص طور پر خصوصی معدنیات کے لیے اہم کلیدی سپلائی چینز کی اچانک رکاوٹ اور مستقبل کی ملٹرائزیشن کے بارے میں ان ممالک کی گہری تشویش چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف امریکی پالیسی کا اظہار بھی ہے۔ اس اعلان کا خطے پر کیا اثر پڑے گا اور بالخصوص اس اعلامیے کا حصہ بننا بھارت کے لیے کن مشکلات یا چیلنجز کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں یقیناً کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔ VLC پاکستان سے اب تک کی اپڈیٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔